سلمان صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ کل آرمی چیف نے جو بھی باتیں کی، جو خطوط لکھے گئے اس میں کہا گیا کہ خلیج بڑھ رہی ہے فوج اور عوام کے درمیان، لیکن اس جواب کے بعد تو ایسا تاثر نہیں ملا کہ خلیج پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان واضح ہوتی جا رہی ہے۔ آپ خلیج کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال جواب بڑا واضح ہے اور بانی پی ٹی آئی رانگ نمبر ڈائل کرتے نظر آ رہے تھے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی کہا تھا کہ فوج جو ہے وہ کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرتی جس سے خود حکومت کے لیے پرابلم پیدا ہوں، اور اگر پاکستان کی فوج نے تاریخ سے سبق حاصل کیا ہے، اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ کر کے کھڑا کیا ہے، تو آپ ایک ایسی کیفیت میں جب فوج دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے، شہادتوں کی تاریخ رقم ہو رہی ہے، آپ خط میں بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی فوج میں اور عوام میں خلیج بڑھ رہی ہے، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ کون سی ایسی کمی چھوڑ رہے ہیں کہ کوئی اور پوری کر رہا ہے؟ کیا یہ بات کسی سیاستدان کو، محب وطن سیاستدان کو ڈسکس کرنی چاہیے؟ اور آپ نے کہا کہ اس پہ میسج کیا ہے، میں اس کو پارٹی کا فیصلہ نہیں سمجھتا۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا، جب آپ بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہو کسی ایشو کے حوالے سے، تو وہ پارٹیز جو ہیں وہ سیاسی حکمت عملی اختیار کرتی ہے۔ اور میں اس میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں نواز شریف صاحب کا، کہ نواز شریف صاحب نے بھی گجرانوالے میں جلسہ کیا، لیکن اس کے بعد وہ ایک سطح سے آگے نہیں گئے۔ اور پاکستان کی پیپلز پارٹی دیکھ لیں، کتنے بڑے کرائسس تھے، ان کا بانی جو ہے وہ پھانسی چڑھ گیا ہے، انہوں نے تو نہیں اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا ہے۔ یہ اصل میں لیکن یہاں تو پارٹی بھی اس کا دفاع کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نہیں، آپ ابھی آگے اگلا ٹاپک آئے گا، وہ پارٹی میں نہیں سمجھتا۔ دیکھیں، میں یہاں پہ 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے بیرسٹر گوہر کا کوئی بیان لا کے دکھائیں، علی ظفر کا بیان لا کے دکھائیں، سلمان اکرم راجہ کا بیان لا کے دکھائیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ کھلا خط جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جواب چاہیے۔ وہ اب اپنی وضاحت دے رہے ہیں نا، وہ کھلا خط اور یہ چیز ہوتی ہے، آرمی چیف کے نام خط کوئی اور چیز ہوتی ہے، ٹیکنیکل ایشو ہے، اسی لیے تو یہاں تک پہنچ گئی بات کہ یہ تو رانگ نمبر ثابت ہوا ان کے لیے۔ اور بات یہ کہ فوج قومی فوج ہے، آپ نے سیاست کرنی ہے، اور سیاست بھی آئین اور قانون کے تابع ہونی ہے۔ آپ جتنی پرابلم سے دو چار ہوئے اس کا انالیسس کریں کہ کیا آپ کے سیاسی مخالفین نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے، یا آپ اپنے طرز عمل کی وجہ سے یہاں پر پہنچے ہیں۔ وہ ایک پولیٹیکل فورس ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن جس کیفیت سے وہ دو چار ہیں، وہ فرسٹریشن سے دو چار ہیں، اور جس طرح کا وہ عمل اختیار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو آئی ایم ایف کو لیٹر، کیا کسی کوئی محب وطن سیاستدان پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہو تو وہ جا کے آئی ایم ایف کو، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے لکھا کہ جی پاکستان کو پروگرام نہ دیں، وہ دنیا کے اندر پاکستانی فوج کے خلاف مظاہرے کرواتے رہے۔ اور آپ سے میں نے پوچھا تھا، یاد کریں، جب انہوں نے، ان کے ایک لیڈر نے وضاحت کی تھی کہ نہیں ہم نے ریاستی ادارے کے خلاف، تو اگلے دن خود بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہاں نہیں، میں نے کہا تھا تو یہ مظاہرے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اپنی پارٹی کے پرابلم بڑھا رہے ہیں۔ اور اس سے دیکھیں 9 مئی کس نے کرایا، کیوں کر کرایا، مقاصد کیا ہے، اس سے پاکستان کی سیاست کمزور ہوئی ہے، اس سے صرف تحریک انصاف کمزور نہیں ہوئی۔ اور یہ سارا طرز عمل کیوں کر اپنایا، اور پھر جو کچھ ان کا پارٹی کا موقف تھا کہ جی ہمیں اس میں الجھایا جا رہا ہے، بھئی آپ اس کی مذمت کر دیتے۔ پریزیڈنٹ عارف الوی نے کہا تھا کہ آپ اس کی مذمت کر دیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نے اپنے اس جواب کے ذریعے ایک واضح پیغام دے دیا ہے۔ اس کام کے لیے آپ کو اسلام آباد کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، دیکھیں کل ہم نے مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، ان لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے لاسٹ میٹنگ جو گرینڈ الائنس کے لیے بنایا، اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ ہم ایسے کسی مکتوب کے عمل میں تائید نہیں کر سکتے۔ تو وہ سیاستدان ایک، دیکھیں نا، وہ سیاستدان ہے، وہ بیٹھ کے ریاست کو مخالفت کر رہی ہے، جے یو آئی کو تو ساتھ نہیں، آپ ان کے وہ سینیٹر صاحب کا بیان، انہوں نے کہا کہ جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ تحریک چلاتے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک طرف وہ پکارتے ہیں، دوسری طرف وہ للکارتے ہیں۔ جب تک یہ تضاد ختم نہیں ہوگا، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، سیاسی طرز عمل اختیار کریں۔ پارٹی میں آپ کو پہلی دفعہ یہ بات نئی بات ہے کہنے چلا ہوں، دیکھیں اس پارٹی کی ایک مقبولیت تھی، اب اس طرز عمل کی وجہ سے ان کی مقبولیت ڈیمیج ہو رہی ہے۔ اچھا جی، مقبولیت ڈیمیج ہو رہی ہے آپ کی نظر میں۔ سلمان صاحب، آخر کیا وجہ ہے، اصل کہانی کیا ہے اس کے پیچھے، اور قصور کیا ہے مروت صاحب کا، بار بار انہیں کیوں فیس کرنا پڑتا ہے؟ مروت صاحب سے کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن جب سے یہ پختونخوا کی سیاست پر سرگرم ہوئے ہیں، یہ اپنا ایک مختلف سے انداز میں سامنے آئے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے مظاہرے کیے ہیں، وہاں سے میڈیا کی نظر بھی ان پہ پڑی، پھر وہ چینلز میں بھی آنے، مشکل وقت میں۔ اور آپ نے کہا کہ ان کے خلاف، دیکھیں انہیں پہلے بھی شوکاز جاری ہوتے رہے ہیں،
اور وہ بیرسٹر ہیں بنیادی طور پہ، جج رہے ہیں. انہوں نے، میں ایک دفعہ ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی پالیسی کے حوالے سے بھی جب کسی نے سوال کیا کہ وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی رائے ہے، مطلب وہ اختلاف رائے کرتے تھے. لیکن مزیداری کی بات یہ ہے کہ پختونخوا کے اندر جو متحرک گروپ ہیں وہاں پر علی امین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر ہے، پریزیڈنٹ جنید اکبر خان ہیں، دونوں اس کے پیچھے کھڑے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں. پھر آ جائیں شوکت یوسفزئی، پھر اسد کیسر. اور یہ جو شکایات کی بات ہے کہ جی عمران خان صاحب کو جیل میں انہوں نے اسد کیسر کی بھی شکایت لگائی، علی امین گنڈاپور، یہ نام جو 3-4 جو وکلا ہیں جن کا 2022 سے پہلے ان کا پی ٹی آئی میں کوئی رول نہیں تھا، وہ ان کو اس لیے ٹارگٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے جب ایک شوکاز جاری ہوا تو انہوں نے ان پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب پہ. انہوں نے کہا کہ یہ سیکرٹری جنرل کیسے بنے ہیں. اور پھر جو لیٹسٹ واقعہ جس کی وجہ سے انہیں یہ برخاستگی ان کی ہوئی ہے، یہ جو جلسہ ہوا ہے، آپ کو یاد ہے میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ جلسہ ان میں اختلافات کا باعث بنے گا، کہ اس نے سٹیج پہ یہ بات کہی کہ جناب ہم تو برے لوگ تھے، برے وقت میں کام آتے ہیں، اور یہ اچھے لوگ ہیں، یہ اچھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے گنڈاپور نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے ہم پہ احسانات ہیں. یہ شخص وہاں پر کھڑا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پختونخوا کے اندر یہ کیفیت بن گئی ہے تو گڑبڑ پھر لیڈرشپ کی ہے. آپ نے ایک دفعہ مجھے ایک انٹرپٹ کیا تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. یہ بڑے تلخ سے بات ہوتی ہے، یہ سارا کچھ جیل کے اندر سے ہی ہو رہا ہے. اچھا، جیل کے اندر بات ہے کہ آخر کون لڑوا رہا ہے، کبھی اس کو کبھی اس کو مس کمیونیکیٹ بھی تو کیا جا سکتا ہے نا. نہیں، تو پھر یہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے اسے بہت دور تک دیکھ رہے. یہ میں نے آج آپ کو پتا ہے وہاں ایوان کے اندر کیا ہوا، کہ وہ آیا، اسے کلیپنگ ہوئی، اور اس نے کیا کہا، اس نے کہا میرا جرم کیا ہے کہ میں نے وکلا کو بڑی فیسوں کی ادائیگی کی بات کی، میں نے پارٹی ٹکٹ بیچنے والوں کی بات کی، اور اس کے بعد پارٹی فنڈ کے آڈٹ کی بات کی. تو بھائی اس بات کا تو جواب دینا چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں اس کی برخاستگی ہوئی ہے نا، آپ یہ ایک بات لکھ کے رکھ لیں، اس کو واپس لینا پڑے گا. نہیں تو وہاں پر ڈویژن بہت بڑی بنے گی پختونخوا میں، اور جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا المیہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کا، یہاں سیاسی جماعتوں کے، یہ ایک تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، دیگر پارٹیز میں بھی یہی ہے کہ کوئی اختلاف رائے کرتا ہے تو پھر وہ ٹارگٹ ہو جاتا ہے. یہی وجہ کہ جب مشکل وقت آتا ہے پھر کوئی باہر نہیں نکلتا. اگر پارٹی سٹرونگ ہو تو کسی کو ضرورت نہ ہو شب خون مارنے کی. لہٰذا شیر افضل مروت کو میں نہیں جانتا، لیکن اس نے اپنا رول وہاں پر بنایا اور سٹرگل کے نتیجے میں بنایا. اور پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں وہاں سٹیج پہ آیا ہوں، کسی نے مجھے بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں دی. تو یہ طرز عمل ہے جو دن بہ دن واضح ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ اختلافات شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں.